صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ وعلى آلہ وازواجہ وآبائہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل و احسان ہے جس نے ہمیں دوبارہ قرآن پاک کو سیکھنے کا سمجھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اب ہم جو ہے وہ ایک نئے سیمیسٹر میں قدم رکھ چکے ہیں۔ ایک نئی طرز کا جو ہے وہ اس میں کورس جو ہے وہ متعارف کروایا گیا ہے، جس میں آپ قرآن پاک، پھر آپ تجوید اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے اپنی زندگی کے لیے درست سمت کا تعین کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی جینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اس کے صدقے ہم سب کی جملہ پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور تمام تر مشکلات آسان فرمائے، اور اس کورس کو جو ہے وہ پائے تکمیل تک اللہ تعالیٰ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم سورہ یوسف کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ انتہائی اہم سورت ہے، اور اس کے انتخاب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک قصص ہونے کے ساتھ ساتھ، ایک بیان ہونے کے ساتھ ساتھ، یہ چند اعتراضات کا جواب بھی ہے جو غیر مسلموں یا مستشرقین کی طرف سے اہل اسلام پہ کیے جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پہ کیے جاتے ہیں۔ ان کا اس سورہ مبارکہ میں مدلل جو ہے وہ جواب موجود ہے، ہمارے لیے تسلی موجود ہے، اور یہ انتہائی خوبصورت اور انتہائی پیاری جو ہے وہ سورہ مبارکہ ہے، اور اس کو جو ہے وہ احسن القصص کے نام سے بھی جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس سورہ پاک میں سب سے پہلے ہم جو ہے وہ تعارف دیکھتے ہیں، اور کچھ چیزیں جو ضروری ہیں ان کو ہم سب سے پہلے کرنے کی کوشش کریں گے، پھر ہم ترجمے اور تشریح کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ تو باقی جو آپ کی کلاس میٹس ہیں ان کو کوشش کریں کہ جلد از جلد انگیج کریں، تاکہ وہ جلد از جلد اس میں شامل ہو کر استفادہ جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ ابھی ہم اس کے تعارف کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ اس سورہ پاک میں کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر خیر جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اسی وجہ سے یہ سورت کا جو نام پاک ہے وہ سورہ یوسف رکھا گیا ہے۔ اگر ہم اس کی آیات کی تعداد کی بات کریں تو اس میں 111 آیات ہیں، ٹھیک ہے، 111 یعنی 111 آیات کا یہ جو ہے وہ مجموعہ ہے، اور اس میں 1600 کلمات ہیں۔ کلمہ کسے کہا جاتا ہے یہ تھوڑی سی میں آپ کو جو ہے وہ تشریح کر دوں۔ جس طرح آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آپ کے سامنے ایک آیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ایک آیت ہے یہ تقریباً 111 آیات ہیں سورت کی، اور کلمات سے مراد کیا ہے؟ جو حرف ہیں وہ مل کے کلمہ بناتے ہیں۔ مثلا الف لام را یہ ایک کلمہ ہے، تل کا ایک کلمہ ہے، آیات تو ایک اور کلمہ ہے۔ اس طرح اگر کلمات گنتے جائیں تو یہ تقریباً 1600 کلمات ہیں جو علماء کرام نے گنے ہیں کہ یہ 1600 کلمات بنتے ہیں۔ تحقیق مختلف ہو سکتی ہے، بعض لوگ جو ریپیٹڈ کلمات ہیں ان کو شامل نہیں کرتے، ان کو ایک ہی گنتے ہیں، تو لہٰذا جو تحقیق مستند آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے وہ ہے 1600 کلمات جو ہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر شامل ہیں۔ اور اگر ہم حروف کی بات کریں، حرف کی بات کریں، تو ایک ایک حرف ہے، جس طرح الف ہے ایک حرف ہے، لام ہے تو ایک حرف ہے، را ہے تو ایک حرف ہے۔ تو یہ جو حروف ہیں اس پوری سورہ مبارکہ میں 7166 ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں یہ بھی حدیث پاک ہے کہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لینے پر آپ خود اس جو ہے وہ تعداد کے ساتھ 10 کو ضرب دے کے دیکھ لیں، 7166 ضرب 10 کر کے دیکھ لیں کہ سورت کو پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کتنا ثواب جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک سورت 12 رکوع پر مشتمل ہے۔ مکہ مکرمہ میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔
اب اس صورت کو نازل کرنے کا بنیادی مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا تھا، اور تسلی دینے کا طریقہ کار یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتلایا کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے برادران کے ناپاک منصوبے ناکام کر دیے گئے اور سب کو چاروں ناچار حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت تسلیم کرنا پڑی، اسی طرح ایک دن آنے والا ہے جس دن تمام قریش آپ کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے، آپ کے دامن سے جو ہے وہ وابستہ ہوں گے، آپ کے دامن رحمت میں آئیں گے، اور اسی دامن رحمت سے وابستہ ہونے میں ہی اپنی نجات کو یقینی تصور کریں گے۔ وہ وقت آنے والا ہے جس طرح برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت اور ان کی جو ہے وہ رفت کو تسلیم کر چکے تھے، اسی طرح آپ کی عظمت آپ کی رفت کو بھی ایک دن تسلیم کیا جائے گا۔ تو یہ ایک تسلی جو ہے وہ آپ کو عطا کی گئی۔ اس میں اسلوب بہت پیارا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک زندگی جو ہے وہ اس میں بتائی گئی، مشکلات کیا کیا آئیں، پیچ و خام کیا کیا تھے، نشیب و فراز کیا کیا تھے، جو آنے والی دشواریاں تھیں وہ کیا تھیں، حضرت یوسف کس طرح ان سے نکلے، منزل سے دل برداشتہ کر دینے والے سنگین مرحلے حضرت یوسف کے سامنے آئے، منزل سے غافل کر دینے والے حسین اور جمیل مناظر بھی آپ کے سامنے آئے، دل موہ لینے والی دلچسپیاں بھی اتنی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے جو ہے وہ اپنے مقصد کو نہیں چھوڑا اور آپ ایک مقصد کی طرف رواں دواں رہے، اور یہ تمام تر چیزیں سورہ یوسف میں ذکر کر کے تمام ابہام، تمام التباس کی جو گنجائش ہو سکتی تھی اس کو بھی رد کر دیا، یعنی گنجائش تک باقی جو ہے وہ اس کے اندر نہ رکھی، تمام چیزوں کو جو ہے وہ ذکر کر دیا۔ اب حضرت یوسف کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام یہ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے نبی ہیں۔ حضرت اسحاق ان کے بیٹے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام، یعنی حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسحاق ہیں اور حضرت اسماعیل ہیں۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام یہ کنان میں جو ہے وہ رہائش پذیر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کثرت اولاد عطا فرمائی، بیٹے ان کے جو ہے وہ کثیر ہوئے، اور آپ کی آخری عمر میں آپ کو ایک حسین و جمیل فرزند عطا کیا گیا، حسن و رعنائی کمال ہے، اور جو ہے وہ حسن و جمال کا پیکر، اور اگر ان کا جو ہے وہ جمال صوری دیکھا جائے تو وہ بھی جو ہے وہ کمال ہے، اور آپ کی جو شخصیت ہے وہ بچپن ہی سے جو ہے وہ عظمت والی، رفت والی، درجات والی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس رخ زیبا کو دیکھ دیکھ کر پھولے نہیں سماتے تھے، یہ طفل جلیل جیسے جیسے زندگی کے مرحلے طے کرتا جا رہا تھا اور ہونہاری اور ارجمندی کے آثار ان پر جو ہے وہ واضح ہوتے چلے جا رہے تھے، نجابت، شرافت، ادب، یہ تمام جو ہے وہ دن بدن نکھرتا جا رہا تھا۔ بڑے بھائیوں کے دل میں حسد اور جو ہے وہ غصے کی کیفیت پیدا ہوتی جا رہی تھی، چنگاری سلگ رہی تھی، اور 10-12 سال کا جو ہے وہ عرصہ ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خواب آتا ہے جس کا ذکر سورہ یوسف میں کیا بھی جائے گا کہ 11 ستارے، سورج، چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ اپنے والد بزرگوار سے ذکر کیا، آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر نہ کرنا، وہ تمہارے خلاف جو ہے وہ حسد کریں گے یا کوئی چال چلیں گے، سازش کریں گے۔ قرآن میں اس کا جو ہے وہ ذکر باقاعدہ موجود ہے۔ اب یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے تو مصر کا ذکر بار بار آئے گا۔ عزیز مصر، یہ مصر کیا ہے اور کس طرح اس کے کون سے بادشاہ تھے؟ مورخین نے جو یہاں پر ذکر کیا کہ مصر پر اس وقت 15واں جو خاندان تھا وہ حکومت کر رہا تھا، جسے فرعون کا خاندان کہا جاتا ہے، وہ 15واں خاندان حکومت کر رہا تھا جو تاریخ میں چرواہے بادشاہوں کے نام سے مشہور ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کا نام ہی جو ہے وہ چرواہے بادشاہ تھا، یعنی شیفرڈ کنگز بھی ان کو کہا جاتا ہے، یا ہائکسس کنگز جو ہے وہ ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ ان کے جو ہے وہ نام تھے اس وقت، جنہیں عزیز مصر کہہ لیں یا فرعون مصر کہہ لیں، تو یہ ان کے نام جو ہے وہ رکھے گئے تھے۔ حضرت یوسف کے زمانہ میں جو بادشاہ تھا اس کا نام جو ہے اپوفس تھا۔ اپوفس جو ہے وہ اس کا نام بتایا جاتا ہے، اور اس عہد میں مصر کے اندر جو ہے وہ ایک بدترین قحط آیا
اور بادشاہ نے ان تمام بگڑے ہوئے حالات کو دیکھا، حضرت یوسف کو مکمل اختیار دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے مصر کی تقدیر کو بدلا، جس کا پورا ذکر اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ قحط سالی کا ذکر موجود ہے کہ حضرت یوسف نے کس طرح تدبیر فرمائی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح جو ہے وہ اس مشکل وقت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس سے باہر نکالا، اور پورا مصر جو ہے وہ کس طرح اس قحط سے باہر نکلا، اس کا ذکر بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ اس صورت کو منتخب کرنے کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ مستشرقین اعتراض کرتے تھے قرآن پاک کی ان آیات پر، یہ سورہ یوسف کی جو آیات تھیں ان پر اعتراض کیا جاتا تھا کہ یہ سورہ یوسف جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربی زبان میں بیان کی ہے، تو یہ تو آپ نے جتنے بھی راہب ہیں عیسائی ان راہبوں سے سنا اور آپ نے یہ قصہ بیان کر دیا عربی میں اپنی زبان میں، تو یہ مستشرقین کا بہت بڑا اعتراض تھا کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسرائیلیات کو قرآن میں جگہ دی ہے، تو یہ ایک اسرائیلی واقعہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو جو ہے وہ اسرائیل کہا جاتا ہے، تو یہ اسرائیلی ایک واقعہ ہے، اسرائیلیات میں سے ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ عربی اپنی زبان میں جو ہے وہ بیان کر دیے۔ قرآن پہ بہت بڑا اعتراض تھا قرآن کو مشکوک کرنے کے لیے کہ یہ قرآن میں قصے کہانیاں جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے اس چیز کو تھوڑا سا آپ سمجھ لیں، پھر آگے میں بڑھتا ہوں ترجمے کی طرف۔ میں کچھ مثالیں آپ کو بائبل سے، تورات سے دوں گا یا انجیل سے دوں گا، جس میں آپ کو جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح جو ہے وہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور کس طرح انجیل کے اندر یا تورات کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی تصویریں بھی میں آپ سے جو ہے وہ شیئر کروں گا میرے پاس، کیونکہ وہ کتاب موجود ہے، اور اس کی جو ہے وہ مکمل وضاحت جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، پھر آپ اس میں سے جو چیزیں ہیں اختصار کی بنیاد پر جو میں نہیں کر سکا وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کروں گا۔ اب یہاں پر تورات کے اندر جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں ان کو تھوڑا سا آپ غور کریں۔ تورات میں پیدائش کا ایک باب جو ہے وہ باندھا گیا ہے، یہ پورا ایک جو ہے وہ ان کا سبق ہوتا ہے، جس میں مثلاً جو ان کی شریعت کی کتابیں ہیں وہ 5 کتابیں ہیں، جسے استثناء کہتے ہیں، گنتی کہتے ہیں، اخبار کہتے ہیں، خروج کہتے ہیں، پیدائش کہتے ہیں۔ تو یہ ان کی 5 شریعت کی کتابیں ہیں۔ اسی طرح 5 ان کی حکمت کی کتابیں ہیں، جس طرح غزل الغزلات ہے، واعظ، امثال، زبور، ایوب، یہ کتابوں کے نام ہیں جو بائبل کے اندر، موجودہ بائبل کے اندر موجود ہیں، جن کے باب باندھتے ہوئے۔ تاریخ کی کتابیں یہاں پر جو ہے وہ تقریباً یہ 12 عدد کتابیں ہیں، جن میں مختلف انبیاء کا یا مختلف لوگوں کا ذکر موجود ہے۔ پھر انبیاء کی کتابیں ہیں، انبیاء اصغر، انبیاء اکبر، یعنی پوری یہ بائبل جو ہے وہ ایک ذکر کی گئی ہے، پوری ایک بائبل کی کتاب ہے۔ اب اس میں چند چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں، آپ خود انصاف سے اب اس کو سنیے گا، غور کیجئے گا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسرائیلیات بیان کی ہیں۔ فرق آپ کو خود لگے گا جب آپ سورہ یوسف کو پڑھنا شروع کریں گے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، سورہ یوسف کا تعارف ابھی ہم مختصر سا کر بھی چکے ہیں، لیکن اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا تعارف جو بائبل نے کروایا ہے وہ تعارف کیا ہے۔ بائبل میں کتاب پیدائش ہے، اس کا صفحہ نمبر جو میرے پاس کتاب ہے وہ 46 ہے، اس کا باب نمبر 37 ہے، 37 نمبر جو ہے وہ اس کا باب ہے، اور 37 نمبر باب کی ابتدائی آیات ہیں، پہلی 2 آیات ہیں جو بائبل کی ہیں۔ پیدائش ہے، باب نمبر 37 ہے، پہلی 2 آیات ہیں۔ اس میں بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، اور یعقوب ملک کنعان میں رہتا تھا جہاں اس کا باپ مسافر کی طرح رہتا تھا۔ یعنی حضرت یعقوب کا یہ ذکر یہاں پہ چھیڑا جا رہا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور آپ خود دیکھ لیں کہ الفاظ کس طرح جو ہے وہ استعمال کیے گئے۔ حضرت یعقوب ملک کنعان میں رہتا تھا جہاں اس کا باپ یعنی حضرت اسحاق مسافر کی طرح رہتا تھا۔ یعقوب کی نسل کا حال یہ ہے کہ یوسف 17 برس کی عمر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ہمارے نزدیک عمر جو ہے وہ 11 سے 13 سال تھی، لیکن بائبل کے مطابق 17 سال عمر ہے۔ یہ لڑکا اپنے باپ کی بیویوں بلہا اور زلفا کے بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا۔ حضرت یعقوب کی 2 بیویوں کا نام لکھا گیا ہے، بلہا اور زلفا۔ تو ان سے جو بیٹے تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھے، حضرت یعقوب کے ساتھ رہتے تھے، اور ان کے
جتنے بھی برے کام تھے، یہ بائبل کے الفاظ ہیں، غور کریں، ان کے برے کاموں کی خبر باپ تک پہنچا دیا کرتا تھا۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام پہ یہ بائبل میں تہمت لگائی گئی ہے کہ نعوذ باللہ آپ چغلی کیا کرتے تھے، چغلی کھایا کرتے تھے، حالانکہ نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ چغلی کھائے۔ تو یہ تعریف شدہ جو بائبل آپ کے سامنے ہے، اگر یہ بائبل جو ہے وہ سچی ہے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسرائیلیات بیان کی ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی تنقیص ہونی چاہیے تھی، لیکن سورہ یوسف پڑھ کے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو نقشہ ایک انسان کے ذہن میں جاتا ہے، وہ کمال نقشہ ہے اور کمال ادب کی جو ہے وہ جگہ ہے۔ اسی باب کی آیت نمبر 9 میں بائبل میں جو چیز موجود ہے وہ یہ ہے، پھر اس نے دوسرا خواب دیکھا اور اپنے بھائیوں کو بتایا۔ اس نے کہا دیکھو مجھے ایک اور خواب دکھائی دیا ہے کہ سورج اور چاند اور 11 ستاروں نے مجھے سجدہ کیا۔ ہم یہاں پر متفق ہیں، قرآن بھی یہی کہتا ہے، سورج تھا، چاند تھا، 11 ستارے تھے، سجدہ کیا گیا۔ لیکن یہاں پہ ذکر کیا کہ بھائیوں سے ذکر کیا، حالانکہ قرآن میں ہے کہ والد سے ذکر کیا گیا۔ بارکیف آگے بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف، 10 کی طرف۔ اور اس نے اسے اپنے باپ اور بھائیوں دونوں کو بتایا۔ قرآن کہتا ہے کہ صرف والد کو بتایا، والد نے کہا بھائیوں کو نہیں بتانا۔ تب اس کے باپ نے اسے ڈانٹا اور کہا یہ خواب کیا ہے جو تو نے دیکھا ہے؟ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو ڈانٹا کہ یہ تو نے کون سا عجیب سا خواب دیکھا ہے؟ کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی سچ مچ تیرے آگے زمین پر جھک کر تجھے سجدہ کریں گے؟ یعنی یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک شخصیت کو مشکوک بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے۔ اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ پھر ایک اور جو ہے وہ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ نے سنا ہوا ہے کہ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور جھوٹا خون لگایا، بکری کا خون لگایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ہے وہ کرتا حضرت یعقوب کو دیا کہ ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا۔ قرآن پاک نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ اب بائبل میں دیکھیں اس کو کس رنگ میں پیش کیا گیا ہے، کس طرح کہا گیا ہے۔ یہ بھی جو ہے وہ باب نمبر 37 کی آیت نمبر 29 ہے۔ جب روبن گڑھے پر لوٹ کر آیا، یہ حضرت یوسف کے بھائی کا نام بائبل میں موجود ہے۔ روبن جب گڑھے پر لوٹ کر آیا اور دیکھا کہ یوسف اس میں نہیں ہے، تو اپنا پیراہن چاک کیا۔ یعنی حضرت یوسف اس گڑھے میں، اس کنویں میں موجود نہیں تھے بائبل کے نزدیک۔ پھر جو بھائی تھا اس نے اپنا گریبان چاک کیا، کپڑے پھاڑے اور اپنے بھائیوں کے پاس الٹا پھرا اور کہنے لگا کہ لڑکا تو وہاں نہیں ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ پھر انہوں نے یوسف کی قبا لے کر اور ایک بکری ذبح کر کے اسے اس کے خون میں تر کیا۔ اب پہلے پیچھے دیکھیں، اب خود تضاد ان کا چیک کریں۔ آیت نمبر 29 میں کہا کہ حضرت یوسف کو گڑھے میں نہ پایا، اپنا اس نے گریبان چاک کیا، اپنے کپڑے اس نے پھاڑے۔ اب آیت نمبر 31 میں دیکھیں کیا کہتا ہے، یوسف کی قبا لی اور ایک بکری ذبح کر کے اسے اس کے خون میں تر کیا۔ جب حضرت یوسف وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے بائبل کے نزدیک، پھر قبا کہاں سے آ گئی؟ پھر وہ کپڑا کہاں سے لیا گیا؟ تو اس کا مطلب آیت نمبر 31 یہ ہمارے قرآن کی طرح ہے۔ آیت نمبر 31 باقاعدہ اس طرح سے یوسف علیہ السلام کی قمیص لی گئی اور قمیص اتار کر اس پہ بکری کا خون لگایا گیا، ذبح کیا گیا، اور انہوں نے اس کلموں قبا کو بھجوا دیا۔ سو وہ اسے ان کے باپ کے پاس لے آئے اور کہا کہ ہم کو یہ چیز پڑی ملی، اب تو پہچان کہ یہ بیٹے کی قبا ہے یا کس کی ہے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو آگے کہانی سنانے لگے کہ یہ قمیص چیک کریں کہ آپ کے بیٹے کی ہے یا نہیں۔ حضرت یعقوب نے پہچان لیا اور کہا کہ یہ میرے بیٹے کی ہے، تو وہ بولے کہ کوئی برا درندہ جو ہے وہ اسے کھا گیا ہے۔ تو اب حضرت یعقوب نے کیا کیا؟ اب دیکھیں توہین آمیز جملے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنا پیرہن چاک کیا، ٹاٹ اپنی کمر سے لپیٹا اور بہت دنوں تک اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتا رہا۔ یہ الفاظ ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے لیے ماتم جو ہے وہ کرتا رہا، اور اس کے سب بیٹے بیٹیاں اسے تسلی دیتے رہے، اسے تسلی نہ ہوئی، اور وہ یہی کہتا رہا کہ میں تو ماتم ہی کرتا ہوا قبر پہ اپنے بیٹوں سے جا ملوں گا۔ سو اس کا باپ اس کے لیے روتا رہا۔ صرف ہماری جو قرآن پاک میں ہے اس میں رونے کے الفاظ ہیں، ماتم کا کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کتنی توہین ہے، اور ایک نبی کو یہ جو ہے وہ زیب نہیں دیتا، یا نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ نبی جو ہے وہ اس طرح ماتم کرے، یا نبی جو ہے وہ اس طرح غم کرے۔ نبی کو تسلی لوگ دیں اور لوگوں کی تسلی سے بھی تسلی نہ ہو، تو یہ ایک عجیب سی جو ہے وہ صورتحال ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں آپ سے میں نے شیئر کی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ چیزیں جب آپ قرآن پاک سے پڑھیں گے آپ خود اندازہ ہو جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی راہب سے سورہ یوسف جو ہے وہ سن کر اس امت تک نہیں پہنچائی، بلکہ یہ اللہ کا کلام تھا،
اور اللہ ہی کے کلام کو آپ نے جو ہے وہ اس امت تک حفاظت اور ایمانت کے ساتھ پہنچایا۔ اگر یہ راہبوں سے سنی سنائی باتیں ہوتی تو نعوذ باللہ اس میں حضرت یوسف کی توہین موجود ہوتی، حضرت یعقوب کی توہین موجود ہوتی۔ بائبل میں کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حضرت یوسف کی قمیص سے حضرت یعقوب کو شفا ملی۔ یہ قرآن پاک یہ جس نے یہ بتایا کہ حضرت یوسف کا تبرک، یعنی بیٹے کا تبرک، بیٹا نبی باپ نبی، بیٹے کا تبرک جب باپ کی آنکھ کو لگا، قمیص لگی، اللہ تعالیٰ نے بینائی واپس لوٹائی، شفا عطا فرمائی۔ تو بائبل پوری میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ اگر یہ کسی راہب کا سنا ہوا قول ہوتا یا کسی راہب نے یہ بتایا ہوا ہوتا تو قرآن پاک میں آپ کو جگہ جگہ تضاد نظر آتے، قرآن پاک میں جگہ جگہ آپ کو جھگڑے نظر آتے۔ تو اس وجہ سے سورت کی اہمیت اور بھی دو چند ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لی، یہ جو ہے وہ قصہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سنا اور اس امت تک پہنچایا۔ تو یہ اسرائیلیات نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے ایک ایک لفظ میں کوئی شک اور کوئی شبہ موجود نہیں ہے۔ باقی چیزیں میں آپ سے شیئر کروں گا، وہ آپ خود جو ہے وہ اس کی پڑھ لیجئے گا، وہ بائبل میں آپ سے شیئر کر دوں گا۔ وہ وقت نہیں ہے کہ اس کی مزید تفصیل میں جایا جائے اور وقت جو ہے وہ ضائع کیا جائے۔ ہم اپنے جو ہے وہ اصل مقصد کی طرف آتے ہیں، جو مقصد ہے ہمارا ترجمہ کرنا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ چیز آپ کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ ہے سیرت یوسفی کا وہ خاکہ جو تورات میں بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو انجیل بائبل ہے یہ دو کتابوں کا فی الحال مجموع ہے، تورات اور انجیل۔ اس میں زبور کا بھی کچھ نہ کچھ پورشن موجود ہے، یعنی تورات، زبور اور انجیل یہ تینوں کتابیں موجودہ بائبل کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں، جسے کتاب مقدس پرانا اور نیا عہد نامہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اور انارکلی لاہور سے جو ہے وہ یہ چھپ کے جو ہے وہ پہنچی ہے، یہ بھی کسی جو ہے وہ عیسائی کی طرف سے تحفہ ہی ہے جو لیا گیا ہے، بہرحال آپ سے شیئر کیا جائے گا۔ اس کا موازنہ آپ نے قرآن سے کرنا ہے جو آپ کے سامنے خاکہ رکھا گیا ہے۔ آپ اگر انصاف اور حق طلبی کے جذبات سے یکسر محروم نہیں کر دیے گئے تو مستشرقین کے اس اعتراض کی لغویت، بےہودگی آپ کے سامنے عیاں ہو جائیں گی اور آپ کی تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہادی برحق پیغمبر اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان واقعات کو اہل کتاب سے سن کر بیان نہیں کیا، بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ رب العالمین سے سنا اور لوگوں کو سنایا۔ یہی آج کا جو ہے وہ سب سے بڑا آپ کے لیے پیغام ہے، اور اس صورت پہ بہت بڑا یہ اعتراض تھا جو آپ کے سامنے جو ہے وہ میں نے رکھا۔ اس کو اب آپ نے جو ہے وہ دیکھنا ہے۔ مجھے آپ نے یاد کروانا ہے، کلاس کے فوراً بعد میں آپ سے وہ تصویریں ساری جو ہے وہ شیئر کروں گا۔ میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں وہ چیزیں بائبل سے، آپ نے وہ خود پڑھنی ہے ایک دفعہ کہ بائبل اس جگہ پہ کیا کہتی ہے، اس واقعے کو کس طرح دیکھتی ہے، اور ہمارا قرآن پاک جو ہے وہ اس واقعے کو کس طرح لے کے چلتا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم پڑھتے جائیں گے۔ ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں سورہ یوسف کا۔ اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے وہ مدد اور نصرت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں، ان کے بارے میں کافی دفعہ بتایا جا چکا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کا کوئی معنی، کوئی ترجمہ، کوئی مفسر نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی عطا سے جسے بھی چاہے نبی پاک کے امتی کو اس پر مطلع کر سکتا ہے، لیکن اس کا کوئی حتمی ترجمہ نہیں بتا سکتا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے۔ جبریل بھی اس راز سے واقف نہیں ہے، تاکہ جبریل بھی یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ نبی پاک کو قرآن ہم نے سکھایا ہے۔ تو یہ بھی دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا ایک معیار ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو جبریل بھی نہیں جانتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خبر ہے۔ الف لام را حروف مقطعات، کوئی ترجمہ نہیں ہے، یہ اسی طرح پڑھے جاتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، تلک یہ اس میں اشارہ ہے۔ اب یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ لفظ آیات ہے، اور لفظ آیات یہ ظاہری بات ہے مؤنث ہے، اسی لیے اس میں اشارہ بھی جو ہے وہ مؤنث ہے۔ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے یہ جو ہے وہ تسہیل الانشاء میں کہ جب مشار علیہ آپ کا مؤنث ہو تو اس میں اشارہ بھی جو ہے وہ مؤنث ہوتا ہے۔ تلک آیات یہ آیتیں ہیں، الکتابی کتاب کی، المبین جو روشن ہے، جو کہ واضح ہے۔ یہ آیت مبارکہ آپ نے ترجمے کے ساتھ سنی ہے، اب اس کا بامحاورہ ترجمہ سماعت کریں۔ الف لام را یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ انا بے شک ہم نے، انا بے شک ہم نے
انزلنا ہم نے اتارا، ہو اس کو، انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، اور نا جو ہے وہ اب دیکھیں اس کے اوپر مد ہے، انا اس کا معنی ہوگا بے شک ہم، ٹھیک ہے۔ ویسے انا اگر سمپل ہو، الف اس کے ساتھ نہ ہو، یعنی المدہ وغیرہ نہ ہو، صرف الف ہو انا ہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک۔ اب یہاں پہ نا ہے، انا اس کا معنی ہے بے شک ہم نے، انزلناہ ہم نے اس کو اتارا، نازل کیا، کس کو؟ قرآنن قرآن کو، عربین عربی، لعلکم شاید کہ تم، تاکہ تم، تاکلون عقل والے بنو، سمجھ والے بنو، اس کو سمجھو۔ یہ دو آیات جو ہیں وہ آپ کے سامنے مکمل ہونے والی ہیں۔ بے شک ہم نے اتارا اسے یعنی قرآن عربی کو، تاکہ تم اس سے خوب سمجھو۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، نحن ہم، نقص ہم قصہ بیان کرتے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں، علیک آپ سے، احسن القصص ایک بہترین قصہ، حضرت یوسف کے اس قصے کو بہترین قصہ قرار دیا گیا۔ ہم بیان کرتے ہیں آپ سے ایک بہترین قصہ، بما اس کے ذریعے، اس کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے، اوحینا جو ہم نے وحی کیا، جو ہم نے بھیجا، الیک آپ کی طرف، ھذا القرآن اس قرآن میں سے، یعنی اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اس کے ذریعے ہم جو ہے وہ بہترین ایک قصہ آپ سے بیان کرتے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، وَإِن كُنْتَ واو اور ان اگرچہ، کنتا آپ تھے، من قبلہ اس سے قبل، کانا یکونو کانا مطلب تھا، کنتا آپ تھے، من قبلہ اس سے پہلے، لامن الغافلین غافلوں میں سے۔ اب یہاں پر یہ تین آیات آپ نے جو ہے وہ مکمل کی ہیں، میں ترجمہ دوبارہ ان تین آیات کا جلدی سے کرتا ہوں۔ الف لام را یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اتارا اسے یعنی قرآن عربی کو، تاکہ تم اسے خوب سمجھ سکو۔ ہم بیان کرتے ہیں آپ سے ایک بہترین قصہ اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اگرچہ آپ اس سے پہلے غافلوں میں سے تھے۔ سب سے پہلے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات کا شان نزول کیا ہے۔ ان آیات کا شان نزول علامہ جوزی علیہ الرحمہ نے، جنہیں ابو الفرج بھی کہا جاتا ہے، عبد الرحمن بن علی، ان کی تفسیر ہے زاد المسیر، اسے امہات التفسیر میں شمار کیا گیا ہے، یعنی تفسیر کی بنیادی کتابوں میں سے ایک تفسیر ہے زاد المسیر علامہ ابن جوزی کی۔ آپ نے اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 411 پر ایک روایت نقل کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس روایت کو امام ضحاک نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ یہود نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اور سوال یہ تھا کہ حدثنا عن امر یعقوب، حدثنا کہ آپ ہمیں بیان کریں حضرت یعقوب کا واقعہ، ووالدہ ان کے بیٹے کا، وشان یوسف حضرت یوسف کی شان بیان کریں، وانزل اللہ عز وجل پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا، یہ آیات بینات اللہ تعالیٰ نے پھر نازل فرمائی۔ اب یہاں پر ایک سوال تھا جس کو آگے چل کے بیان بھی کیا جائے گا، اب لفظ با لفظ آپ تھوڑا سا دیکھ لیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہاں پہ ذکر کیا گیا مبین، روشن کتاب، واضح کتاب۔ اب مبین کا معنی کیا ہے، مبین کس کو کہا جاتا ہے، تو یہ تھوڑا سا آپ سمجھ لیں یہ مبین کیا چیز ہے۔ مبین کے بارے میں 5 اقوال ابن جوزی نے نقل کیے ہیں۔ پہلا قول آپ فرماتے ہیں کہ جو حلال اور حرام کو بیان کرتا ہے اسے کتاب مبین کہتے ہیں، یعنی کتاب مبین وہ ہے جس میں حلال حرام بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا قول آپ نے نقل کیا گیا کہ جس سے اجمیوں کی زبان جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ادا کر سکے اسے کتاب مبین کہا جاتا ہے، یعنی کتاب مبین وہ ہے جسے اجمی بھی آسانی کے ساتھ ادا کر سکیں، پڑھ سکیں۔ تیسرا قول کتاب مبین کے لیے یہ ہے کہ کتاب مبین سے مراد ایسی کتاب ہے جس میں ہدایت ہے، جس میں رشد موجود ہے،
جس میں جو ہے وہ انسان کو جینے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے۔ چوتھا قول اس میں یہ ہے کہ یہ حق کو باطل سے الگ کرتا ہے، اسی لیے کتاب مبین کہا جاتا ہے۔ پانچواں قول اس میں یہ ہے کہ کتاب مبین اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس کے اعجازات ہوں، جس کے معجزات زیادہ موجود ہوں اور اس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکتا ہو، یعنی جس کے دلائل مضبوط ہو اور ان دلائل کا کوئی رد نہ کر سکتا، اسے کتاب مبین کہا جاتا ہے۔ یعنی قرآن پاک کی عظمت بیان فرمائی کہ یہ آیتیں ہیں کتاب مبین کی، مطلب یہ وہ کتاب ہے جو حلال اور حرام کو بیان کرتی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو اجمیوں کی زبان پر آسانی سے جاری ہوتی ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں رشد و ہدایت موجود ہے، یہ وہ کتاب ہے جو حق کو باطل سے الگ کرتی ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں معجزات موجود ہیں اور یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ کتاب مبین کی تشریح ہے۔ پھر آگے ذکر کیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ عربی زبان میں اس لیے اتارا تھا کہ تم اس کو جو ہے وہ سمجھ سکو۔ اب یہاں پر تھوڑی سی وضاحت جو ہے وہ طلب ہے۔ عربی زبان میں اس لیے اتارا کہ تورات تھی عبرانی زبان میں، انجیل تھی سریانی زبان میں، وَأَنْتُمْ قَوْمٌ عَرَبٌ، اور تم قوم عرب تھے، وَلَوْ أَنزَلْتُهُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ مَا فَهِمْتُمُوهُ، اگر ہم اسے کسی اور زبان میں اتارتے، تم تو عربی تھے، اب عربی کے علاوہ کسی زبان میں اتارتے تم اسے کس طرح سمجھ سکتے؟ اسی لیے ہم نے اس کو جو ہے وہ عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اس کو جو ہے وہ سمجھ سکو۔ یہ اس کی مختصر سی جو تشریح ہے۔ اور قصص کسے کہتے ہیں؟ قصص کہتے ہیں اس چیز کو، کسی چیز کا جو ہے وہ تتبع ہو، یعنی پہ در پہ واقعات آ رہے ہوں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب آپ کو ایک تابوت میں رکھ کر دریا میں ڈالا تو حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا تھا، حضرت موسیٰ کی بہن سے آپ کی والدہ نے قالت اور لأختہ قصیہ، کہ اس تابوت کے پیچھے جاؤ، دیکھو کدھر جاتا ہے، کیونکہ قصہ کو واقعہ ایک ترتیب سے بیان ہوتا ہے، اسی لیے اس کو جو ہے وہ قصہ کہا جاتا ہے کہ یہ ترتیب کے ساتھ چلتا ہے۔ تو اس کو احسن القصص کہنے کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ یہ وہ قصہ ہے جس میں آپ کو رینڈمنس نظر نہیں آئے گی، بالکل ترتیب نظر آئے گی، اسی لیے اس کو احسن القصص قرار دیا۔ یہ بھی قرآن پاک کا ایک اعجاز ہے۔ تو یہ بہت زبردست جو ہے وہ اس کی تشریح جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے آخری آیت پڑھی تھی وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگر یہاں پہ لنک اینڈ ہو جاتا ہے تو اگلا لنک بھیجوں گا آپ کو، تو ابھی فی الحال جو ہے وہ آپ دیکھیں، اگر جتنا ہم اس لنک کے اندر کر سکتے ہیں اس کو جو ہے وہ مکمل کریں گے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، آقا کو مخاطب کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ پہلے غافلوں میں سے تھے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی یہ وہ واقعہ ہے جس واقعے کا آپ کو صحیح طور پہ علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا علم سکھایا، اور یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ آپ ذہن نشین فرما لیں، کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت حنفی ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی پاک علم غیب جانتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا اور قرآن پاک اس پہ گواہ ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، یہ اللہ کا آپ پہ فضل ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے نبی پاک غیب کی خبریں، چھپی خبریں، جو پوشیدہ خبریں آپ وہ جانتے ہیں، تو یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اور اس میں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ نبی پاک خود سے علم غیب جانتے ہیں تو یہ غلط ہے، ہم اس کو قطعاً تسلیم نہیں کرتے۔ جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ امام احمد رضا خان ہیں، ان کا بھی یہی موقف ہے، ان کا بھی یہی نظریہ ہے کہ اللہ کی عطا سے ہی محبوب جانتے ہیں، اللہ ہی نے عطا فرمایا، اور اللہ نے کتنا عطا فرمایا میرے اور آپ کے پاس پیمانہ نہیں ہے، ہم ناپتے رہے کہ اتنا دیا اتنا نہیں دیا، بس دیا اور بے حساب دیا۔ اس آیت سے یہ کبھی بات سمجھیے گا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو نعوذ باللہ غافل رکھا، نہیں، یہاں پر اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کو صحیح علم نہیں تھا، یعنی آپ کو پتا تھا اس واقعے کا لیکن آپ کو صحیح طور پہ تفصیل اس کا اندازہ نہیں تھا، کیونکہ جو عیسائی اور یہودی بیان کرتے تھے وہ بالکل غلط تھا، اور آپ نے یہ کچھ مثالیں تورات سے اور انجیل سے دیکھی بھی ہیں ابھی، تو یہ انتہائی غلط قصہ بیان کیا جاتا تھا، آپ کو صحیح واقعہ جو ہے وہ بتایا گیا، صحیح واقعہ سکھایا گیا۔ تو یہاں پر نبی پاک کی تنقیص نہیں ہے، نبی پاک کی عظمت کا اعلان ہے کہ نبی پاک جو کچھ جانتے ہیں وہ بالکل درست ہے، آپ کے علم میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے، آپ کا علم ناقص نہیں ہے، اللہ نے جو بتایا ہے درست آپ کو بتایا ہے۔ تو یہ 3 آیات تھیں جن کو ہم نے جو ہے وہ دیکھا۔ اگلی آیت کی طرف اگر ہم بڑھیں تو اس سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو لنک اگلا بھیجتا ہوں تاکہ پھر ہم اگلی آیت کو جو ہے وہ ساتھ جوڑ سکیں اور جو ہے وہ اس کو مکمل کر سکیں۔
اور آپ نے بائبل اور تورات والا جو سنا تھا کہ 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے وہ ہم اس آیت نمبر 4 میں پڑھیں گے قرآن کیا کہتا ہے، اور آپ نے دوبارہ میں بائبل کا وہ حوالہ آپ کو دوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ وہ یہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے۔ ابھی اگلے لنک کا آپ انتظار کریں، میں آپ کو جو ہے وہ اگلا لنک بھیجتا ہوں تاکہ آپ اس کلاس کو جو ہے وہ کنٹینیو کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آیت نمبر 4 کی طرف تھے، اور آیت نمبر 4 سے پہلے میں بائبل کی کتاب پیدائش کے باب نمبر 37 کی آیت نمبر 10 یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ دوبارہ پڑھنے لگا ہوں۔ آپ وہ آیت نمبر 10 سے نشین کریں اور پھر دیکھیں کہ اس واقعے میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ بائبل میں موجود ہے، یعنی تورات میں، جو تورات کا حصہ ہے اس میں اس نے اسے اپنے باپ اور بھائیوں دونوں کو بتایا۔ تب اس کے باپ نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ یہ خواب کیا ہے جو تو نے دیکھا؟ کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی سچ مچ تیرے آگے زمین پر جھک کر سجدہ کریں گے؟ اور آیت نمبر 9 میں تھا کہ اس نے کہا دیکھو مجھے ایک اور خواب دکھائی دیا ہے کہ سورج اور چاند اور 11 ستاروں نے مجھے سجدہ کیا۔ اب قرآن پاک سے جو ہے وہ آپ دیکھیں، قرآن پاک اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتا ہے، آپ خود دیکھیں کہ کیا یہ مستشرقین کا جو ہے وہ بہتان نہیں ہے، اور مستشرقین نے کتنی غلط بیانی سے کام لیا ہے کہ نعوذ باللہ قرآن اسرائیلیات بیان کرتا ہے۔ اب توجہ رکھیے گا، آپ نے ابھی تورات سے سن لیا، ابھی آپ قرآن پاک سے سنیں اس واقعے کو۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال یوسف لأبیہ، اس وقت کو یاد کرو جب قالا فرمایا یوسف علیہ السلام نے، یا عرض کی یوسف علیہ السلام نے، ابھی اپنے والد سے، یا اباتی اے والد بزرگوار، انی بے شک میں نے، رأیتو میں نے دیکھا، احد عشرہ 11 کوكبا ستارے، والشمس اور ایک سورج، والقمر اور چاند، رأیتہم میں نے انہیں دیکھا ہے، لی ساجدین کے وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 4 کا مکمل ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب یاد کرو جب کہا یوسف نے اپنے والد سے کہ اے میرے محترم باپ، میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستاروں کو، سورج اور چاند کو، میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 5 میں، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ بائبل میں یہ چیز ذکر کی گئی کہ حضرت یعقوب نے ڈانٹا کہ یہ کون سا تو نے خواب دیکھا، کیا میں تیری ماں اور تیرے بھائی تجھے سجدہ کریں گے؟ اب قرآن دیکھیں کیا کہتا ہے، عظمت کس طرح بیان کرتا ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے قال یا بنی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا بنی اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، اپنا یہ خواب بیان نہ کرنا، لا تقصص بیان نہ کرنا، رؤیاک اپنا یہ خواب، علی اخوتک اپنے بھائیوں پر، اپنے بھائیوں سے یہ خواب ذکر نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، فیکیدوا وہ سازش کریں گے، لاکا تیرے بارے میں، کیدن گہری سازش، یا ورنہ وہ تمہارے خلاف بہت گہری سازش کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، ان الشیطان بے شک شیطان، للانسان انسان کا، عدو دشمن ہے، مبین کھلا ہوا۔ آیت نمبر 5 مکمل ہوئی۔ آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے نہ بیان کرنا اپنا خواب اپنے بھائیوں سے، ورنہ وہ سازش کریں گے تیرے خلاف، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب یہ 2 آیات آپ نے سماعت کی۔ بائبل میں جو چیز موجود ہے کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے بھی ذکر کیا ہے یہ خواب، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ بھائیوں سے ذکر نہیں کیا۔ والد کی بات آپ نے رد نہیں کی، والد کا بیان کیا ہے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ اپنے بھائیوں سے یہ خواب ذکر نہ کرنا۔ اور یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کردار ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ منع کرنے کے باوجود، ڈانٹ کھانے کے باوجود آپ نے خواب جو ہے وہ اپنے بھائیوں سے ذکر کیا ہے۔ اور پھر حضرت یعقوب کے جو الفاظ ہیں وہ بھی بڑے سخت ہیں کہ کیا میں تیری ماں اور یہ 11 جو ہے میرے بیٹے ہیں تو یہ سجدہ کریں گے؟ یعنی یہ بھی ایک توہین امیز حضرت یوسف علیہ السلام پر جو ہے وہ یوں سمجھ لیں بہتان لگایا جا رہا ہے۔ تو بار کیا یہ قرآن پاک کا اسلوب تھا، اور دیکھ لیں بائبل میں تورات میں کیا اسلوب جو ہے وہ موجود ہے۔ آگے آیت نمبر 6 میں ذکر کیا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ،
وَكَذَلِكَ اور اسی طرح یجتبیک آپ کو چن لیا گیا یا آپ کو چن لے گا ربک آپ کا رب. وَكَذَلِكَ یجتبیک ربک اور آپ کا رب آپ کو چن لے گا. وَيُعَلِّمُکَ اور آپ کو علم عطا فرمائے گا سکھائے گا. من تعویل الاحادیث من تعویل الاحادیث احادیث کی تعویل یعنی باتوں کا انجام مطلب خوابوں کی تعبیر. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ یعنی آپ کو خوابوں کی تعبیر عطا فرمائے گا. آپ کو اللہ تعالیٰ چن لے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور اپنی نعمت آپ پر تمام فرمائے گا مکمل فرمائے گا. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب اور آل یعقوب پر جو ہے وہ تمام فرمائے گا. کما اتمہا علی ابویک کما اسی طرح جس طرح اتمہا اس نے پورا فرمایا علی ابویک کا جس پورا فرمایا آپ کے جو ہے وہ ابوی کا دو باپ دادوں پر من قبل آپ سے پہلے ابراہیم و اسحاق حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق پر. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا بھی ذکر فرمایا ہے جو آپ سے پہلے گزرے ان پہ انعام کا ذکر کیا. آگے فرمایا ان ربک علیم حکیم بے شک آپ کا رب علیم ہے خوب جاننے والا ہے اور بہت بڑا دانا ہے. آیت نمبر 6 کا ترجمہ دوبارہ سماعت کریں. اسی طرح چن لے گا آپ کا رب آپ کو اور سکھا دے گا آپ کو خوابوں کی تعبیر اور پورا فرما دے گا اپنا انعام آپ پر اور یعقوب کے گھرانے پر جیسا اس نے پورا فرمایا اپنا انعام اس سے پہلے تیرے دو باپوں ابراہیم اور اسحاق پر. اباوئی یہاں اباوین جو ہے نا یہ آپ کا تسنیہ کا صیغہ ہے جس کی وجہ سے ترجمہ دو باپ کیا گیا. اباوئی آپ کے دو باپ پر من قبل اس سے پہلے ابراہیم و اسحاق حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق پر. ان ربک علیم حکیم ان ربک بے شک آپ کا رب جو ہے وہ خوب جاننے والا اور خوب جو ہے وہ دانا ہے. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سی نعمتیں ہیں جو ذکر کی گئی ہیں. اس کے علاوہ یہ جو خواب ذکر کیا گیا ہے اس کی حقیقت کیا تھی. تو یہاں پر تھوڑا سا ہم اس کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اے میرے بچے قال یا بنی لا تقصص رؤیاک. اس کی تشریح جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام فرزندوں سے زیادہ حضرت یوسف سے محبت کرتے تھے. تورات میں ہے اور اسرائیل یوسف کو اپنے تمام بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا. یہ بھی آیت نمبر 3 ہے. ٹھیک ہے یعنی آیت نمبر 3 پڑھ رہا ہوں اس کی تورات کی کہ اسرائیل یوسف کو یعنی حضرت یعقوب یوسف کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا اور اس نے اسے ایک بو کلموں قبا بھی بنوا دی. یعنی ایک جو ہے انہیں خوبصورت سی خوشبودار سی جو ہے وہ ایک دل نشین سی جو ہے وہ قبا ایک کپڑا سلوا دیا. میرے نزدیک محبت کی یہ وجہ درست نہیں ہے ورنہ چاہیے یہ تھا کہ بنیامین سب زیادہ پیارے ہوتے. کیوں کہ حضرت یوسف سے چھوٹے ہیں کیونکہ وہ حضرت یوسف سے بھی زیادہ بڑھاپے کا بیٹا ہے. یعنی آپ کو سب سے آخر میں حضرت بنیامین عطا کیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو زیادہ پیارے سے ہونا چاہیے تھا. اس محبت کی حقیقی وجہ یہ تھی کہ ہونہار جو یہاں پر جو ذکر کیا جا رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی سلیم الطبی کو شرافت کو مدارج عالیہ کو جو ذکر کیا جا رہا ہے اس وجہ سے آپ ان سے محبت کرتے تھے. یہ محبت کی وجہ نہیں تھی کہ باقی بیٹے جو ہے وہ بڑے ہیں یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے میرے بڑھاپے میں جو مجھے عطا کیا اس لیے پیار تھا. نہیں یہ وجہ کچھ اور تھی. ان کی عظمت تھی ان کی شرافت تھی سلیم الطبی تھی اس وجہ سے حضرت یعقوب اپنے اس بیٹے سے بہت پیار کرتے تھے. اب خواب بڑا کمال ہے کہ 11 ستارے سورج اور چاند جو ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ آپ کے والد اور آپ کی والدہ اور آپ کے 11 بھائی یہ آپ کو سجدہ کریں گے. یہ جو ہے وہ پیشن گوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ مقام عطا فرمائے گا کیونکہ شریعت یوسفی میں اس وقت سجدہ تعظیمی جو ہے وہ جائز تھا. تو وہ وقت آئے گا وہ قرآن پاک آگے ذکر کرے گا کہ وہ وقت کب آیا. عزیز مصر نے آپ کو جب حکومت دی اور کس طرح آپ نے جو ہے اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھا اور پھر جو ہے وہ جب ان کو پتا چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے جن کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا سارے سجدے میں جو ہے وہ گر گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت جو ہے وہ پھر اللہ کے نبی کے طور پہ جو ہے وہ سامنے دنیا کے جو ہے وہ تشریف لائے. اب یہاں پر جو ذکر کیا جا رہا ہے تعویل احادیث کے بارے میں
تو یہاں پر تعویل حدیث کا مطلب آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو خواب انسان دیکھتا ہے اس کی حقیقی کیفیت کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علم ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر ایک سے خواب بیان نہیں کرنا چاہیے. اور یہاں تک روایات موجود ہیں کہ اگر آپ اپنا خواب کسی ایسے کو بیان کریں پہلی دفعہ، یعنی خواب آپ نے دیکھا ہے اور آپ سب سے پہلے اگر کسی ایسے بندے کو خواب بیان کریں جسے خواب کی تعبیر کا اندازہ نہیں ہے، وہ منہ سے جو نکالے گا وہی تعبیر بن جائے گی. یہ بھی روایات میں جو ہے وہ چیز موجود ہے. تو لہٰذا کسی جو ہے وہ ماہر حاذق بندے کو جو خوابوں کی تعبیر جانتا ہو اس سے جو ہے وہ خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ بتانی چاہیے یا اس سے ڈسکس کرنا چاہیے، وگرنہ خواب ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اب کون سی نعمتیں دی گئیں؟ اس سے مراد دنیاوی اور اخروی نعمتیں ہیں، سعادتیں ہیں، نبوت ہے، یہ ساری جو ہے وہ انہیں عطا کی گئیں. اور اللہ کا کوئی فعل بھی جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے ذکر فرمایا کہ آپ پر تمام نعمتیں جو ہے وہ مکمل کر دی جائیں گی. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ آپ کو لے کے جو ہے وہ اس دنیا کے سامنے آنا ہے اور کس طرح جو ہے وہ آپ نبوت کا دعویٰ کریں گے، کیا معاملات ہوں گے، کیا واقعات ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے. حضرت یعقوب کے 12 بیٹے ہیں. حضرت یوسف اور بنیامین ایک والدہ کے شکم سے تھے. ہمارے نزدیک ان کا نام راحیل تھا، ان کی جو بیوی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین کی والدہ کا نام راحیل تھا، لیکن آپ کو میں نے تورات سے نام اور بتائے ہیں. اور تورات میں ایک اور نام ملتا ہے راحل، یہ آپ کے ماموں کی بیٹی تھی حضرت یعقوب کے. روبیل، شمعون، لاوی، یہودا، ریان، یشحر، یہ 6 بیٹے، ایک بیٹی دینا لیا. دینا یہ جو بیٹی تھی دینا، یہ لیا کے بطن سے تھی جو راحیل کی بہن تھی. اور 4 بیٹے بان، تفتالی، جاوا اور آشر، یہ کنیزوں کی اولاد تھے. یہ ہماری تفسیر مزری کے اندر یہ چیز موجود ہے. یہ بھی میں نام آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، بعد میں آپ ان کو تفصیل سے دیکھ لیجئے گا، جہاں پہ آپ نے نوٹ کرنا ہوگا ان کو نوٹ کر لیجئے گا. تو یہ آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے ایک رکوع سورہ یوسف کا جو ہے وہ آج مکمل کیا ہے، جس میں آپ نے سورہ یوسف کا اسلوب دیکھا، قرآن پاک کا طریقہ کار دیکھا، اس کا اعجاز دیکھا، اور اس صورت کے اندر کیا کیا چیزیں، کیا کیا راز موجود تھے وہ آپ نے جاننے کی کوشش کی. اب اختصار کے ساتھ اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جو ایک رکوع آپ نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قصہ بیان کیا جا رہا ہے یہ ایک روشن کتاب کا ہے، اور یہ کتاب عربی زبان میں نازل کی گئی ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی گئی ہے. اس سے پہلے آپ اس قصے کی حقیقت سے آگاہ نہیں تھے، حقیقی قصہ آپ تک پہنچایا گیا. یوسف علیہ السلام نے، یہ قصہ شروع ہو رہا ہے، یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ آپ کو 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں. آپ کے والد نے ارشاد فرمایا کہ یہ خواب کسی سے بیان نہیں کرنا، ورنہ تمہارے بھائی سازش کریں گے، چال چلیں گے. انسان کا دشمن شیطان ہے، تو ہم تمہیں ان قریب جو ہے وہ چنیں گے، تمہیں جو ہے وہ خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائیں گے، تم پر نعمت تمام کریں گے جس طرح تمہارے آباء و اجداد پہ کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے کہ تمہیں یہ کیوں چیزیں عطا کرنی ہے. یہ اس پوری صورت میں جو پہلا رکوع ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. آگے وہ سارا قصہ ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا جائے گا. یہ آج کا آپ کا سبق ہے. اگر اس حوالے سے آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کر لیں، اگر سمجھ آ گئی ہے تبھی بتائیں، پھر ہم اس کو جو ہے وہ کلوز کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی، اس کو ایک دفعہ آپ نے جو ہے وہ خود دیکھ لینا ہے، پڑھ لینا ہے، تو اس کو ساتھ ساتھ کرتے جائیں تاکہ یہ آپ کا تیار ہوتا جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن پاک کا جو ہے وہ فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.